آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آج ہم البانیہ کی کہانی پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسی قوم جس نے جدید یورپی تاریخ کی شاید سب سے ڈرامائی تبدیلیوں میں سے ایک کا تجربہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو مکمل تنہائی سے شروع ہو کر دنیا بھر کے لیے ایک دعوت پر ختم ہوتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کو سمجھنے کے لیے پہلے ان دو بالکل مختلف ادوار کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ البانیہ تھا جو یورپ کا سب سے الگ تھلگ، سب سے کٹا ہوا ملک تھا، اور دوسری طرف آج کا البانیہ ہے جو یورپ کا سب سے تیزی سے مقبول ہوتا ہوا سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ اس تبدیلی کا پیمانہ سمجھنے کے لیے ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 1,17,00,000۔ جی ہاں، یہ 2024 میں البانیہ آنے والے سیاحوں کی تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسے ملک کے لیے واقعی حیران کن ہے جو کچھ دہائیاں پہلے تک دنیا سے تقریباً مکمل طور پر منقطع تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آخر ایک ملک اتنی بڑی تبدیلی سے کیسے گزرا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں البانیہ کی شناخت کی گہری جڑوں میں جانا پڑے گا۔ اصل میں البانی لوگ اپنے ملک کو البانیہ نہیں کہتے، وہ اسے کہتے ہیں شپیری، جس کا مطلب بنتا ہے عقابوں کی سرزمین۔ یہ نام ہی ان کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے، جو طاقت اور خود مختاری کی ایک مضبوط علامت ہے۔ دیکھیں، یہ شناخت کوئی ایک دن میں نہیں بنی، اس کے پیچھے صدیوں کی جدوجہد ہے۔ قدیم البیرین قبائل سے لے کر پہلی البانوی ریاست کے قیام تک، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے خلاف طویل مزاحمت کے بعد 1912 میں آزادی کے اعلان تک، یہ بقا اور خود ارادیت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اور اس مزاحمت کی سب سے بڑی مثال ہیں ان کے قومی ہیرو جیرج کسٹریوٹی، جنہیں اسکندر بیگ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سپر پاور کے خلاف 25 سال تک بغاوت کی، اور اسی جدوجہد نے البانیہ کی قومی روح کو مضبوطی سے جوڑ دیا۔ لیکن مزاحمت کی اس لمبی تاریخ کے بعد 20ویں صدی آئی اور اپنے ساتھ لائی ایک ایسا دور، خود مسلط کی گئی تنہائی کا ایک ایسا دور جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ کمیونسٹ عامر انور ہوجا کی حکومت میں ریاست نے ہر چیز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ لوگوں کے عقیدے پر بھی، اور یہ کوشش اتنی آگے بڑھی کہ 1976 میں البانیہ کو باقاعدہ طور پر آئینی طور پر دنیا کی پہلی ملحد ریاست قرار دے دیا گیا۔ اور اس دور کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے یہ عدد دیکھیں، 1,73,371۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ملک بھر میں بنائے گئے کنکریٹ کے بنکروں کی تعداد ہے۔ کس لیے؟ ایک ایسے حملے سے بچنے کے لیے جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ قومی وہم کی ایک ٹھوس مثال ہے۔ تو اس دور میں عام زندگی کیسی تھی؟ تصور کریں، کوئی نجی ملکیت نہیں، سب کچھ ریاست کا ہے۔ ملک سے باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی حکومت کے خلاف ذرا سی بھی آواز اٹھائے تو اس کا انجام قید یا موت۔ یہاں تک کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک سے سفارتی تعلقات تک توڑ دیے گئے تھے۔ پھر ہوجا کی موت ہوئی اور کمیونزم کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کوئی پرامن تبدیلی نہیں تھی، وہ ایک دھماکہ تھا، ایک افراتفری کا طوفان۔ ہوا یہ کہ 1997 میں ملک کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی۔ وجہ؟ بڑے پیمانے پر چلنے والی فراڈ انویسٹمنٹ اسکیمیں، جنہیں پیرامڈ اسکیم کہتے ہیں۔ ان اسکیموں نے ملک کی تقریباً 1/3 آبادی کی ساری جمع پونجی ڈبو دی۔ جب لوگوں کے پیسے ڈوبے تو ہر طرف مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ مظاہرے جلد ہی پرتشدد ہو گئے۔ پولیس اور فوج کے اسلحہ خانوں کو لوٹ لیا گیا، حکومت کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا، اور ملک خانہ جنگی کی آگ میں جلنے لگا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ امن بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی فوج کو آنا پڑا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ تباہی ہے جہاں سے آج کے جدید البانیہ نے خود کو دوبارہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ تو آج کا البانیہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے معیشت کو دیکھیں۔ یہ اب بالکل بدل چکی ہے۔ پہلے جہاں سب کچھ ریاست کے کنٹرول میں تھا اور صنعت پر زور تھا، وہیں آج معیشت کا بڑا حصہ سروس سیکٹر یعنی خدمات کے شعبے پر چلتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور اس سروس اکانومی کو چلانے والی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سیاحت۔ ذرا اس میں اضافے کی رفتار دیکھیں۔ 2005 میں صرف 5 لاکھ سیاح
और 2024 तक ये तादाद 1,17,00,000 तक पहुंच गई। इसी वजह से आज अल्बानिया दुनिया के सबसे तेजी से मकबूल होने वाले सियाहती मकामात में से एक है। सिर्फ माशी तौर पर ही नहीं, सियासी तौर पर भी अल्बानिया ने अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया है। उसने अपना रुख मगरिब की तरफ किया है और इस सफ़र में अहम संगी मील अबूर किए हैं। 2009 में नाटो का हिस्सा बना और अब यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए भी कोशां हैं। तो जब हम माजी और हाल को साथ रखते हैं तो फ़र्क वाकई हैरानकुन है। एक तरफ कम्युनिस्ट दौर की दुनिया से मुकम्मल तन्हाई, दूसरी तरफ आज नेटो की रुकनियत। एक तरफ रियासत के कंट्रोल वाली मईशत तो दूसरी तरफ एक खुली मार्केट। कहाँ दुनिया की पहली मुल्हिद रियासत और कहाँ आज मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत। तो एक बहादुराना मुज़ाहिमत से शुरू होकर, शदीद तन्हाई से गुजरकर और फिर एक अफरत तफरी से भरपूर नए जन्म के बाद अल्बानिया की कहानी असल में लचक और हिम्मत की दास्तान है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। तारीख की एक सख्त तरीन आमरियत से निकलने के बाद अब आलमी सतह पर अल्बानिया की नई पहचान क्या बनेगी? तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।